بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا مولا علی کے دو ایسے عجیب اور عقل کو دنگ کرنے والے واقعات ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کالا اور بدصورت بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے اور معذور یا کمزور بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص اپنی بیوی اور بچے کے ہمراہ حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ وہ شخص حضرت عمر سے کہنے لگا، اے وقت کے خلیفہ، میرا اور میری بیوی کا رنگ تو سرخ ہے، میری بیوی نے یہ بچہ پیدا کیا ہے اور اس کا رنگ کالا کیوں ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، میری بیوی نے کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے جس کی وجہ سے اس کے بچے کا رنگ ہم دونوں کے ساتھ نہیں ملتا۔ وہ شخص بار بار اپنی بیوی پر الزام تراشی کر رہا تھا۔ بیوی نے روتے ہوئے حضرت عمر سے کہا، اے امیر المومنین، میں سچ بول رہی ہوں، میں نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، یہ میرا خاوند ہے اور یہ بچہ اسی کا ہے۔ میں نے ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی ہے اور میں نے ہمیشہ اپنے خاوند کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس کی عزت کا خیال رکھا ہے۔ میرا شوہر مجھ پر یقین نہیں کر رہا۔ شوہر نے کہا، اے امیر المومنین، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ اگر یہ بچہ میرا ہوتا تو اس کا رنگ ہم دونوں جیسا ہوتا۔ اس بچے کو دیکھ کر تو صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ بیوی مسلسل زاروں قطار رو رہی تھی۔ خاوند اپنی بیوی کی ایک بات سننے کو بھی تیار نہیں تھا۔ یہ معاملہ بہت ہی پیچیدہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس معاملے کو کس طرح سے حل کیا جائے۔ حضرت عمر نے سوچا کہ کیوں نہ اس معاملے میں داماد رسول حضرت علی شیر خدا سے مدد لی جائے۔ حضرت عمر خاوند، بیوی اور بچے کو ساتھ لے کر حضرت علی کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے حضرت علی کو سلام پیش کیا تو حضرت علی نے سلام کا جواب دیا اور دریافت کیا، اے عمر، کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ حضرت علی نے خاوند سے کہا، اے بندے، میں جو کچھ بھی پوچھوں گا تم نے اس کا جواب سچ سچ بتانا ہے۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، میں آپ کو سچ بات ہی بتاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، جب تیری بیوی حالت حیض میں تھی تو کیا تو نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی؟ یہ سوال سن کر آدمی نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر کہنے لگا، ہاں، یہ بات سچ ہے کہ میری بیوی حالت حیض میں تھی تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی۔ حضرت علی فرمانے لگے، اے بندے، یہ بچہ تمہارا ہی ہے، بلا وجہ اپنی بیوی پر الزام تراشی نہ کرو۔ جب تم نے بیوی کے ساتھ حیض کے دنوں میں ہم بستری کی تھی تو تیرا نقطہ تیری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا، جس کی وجہ سے بچے کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے۔ اگر تم بیوی کے ساتھ حالت حیض کے دنوں میں ہم بستری کرو گے تو بچے کالے اور بدصورت ہی پیدا ہوں گے۔ اے شخص، آج کے بعد یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ حدیث اور قرآن میں حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام اور سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس بات کا علم رکھتے ہوئے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے بندے سے سخت ناراض ہوتا ہے اور وہ بندہ جلد ہی اللہ سبحانہ وتعالی کی سخت پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ معذور اور کمزور بچے کن گھروں میں جنم لیتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے کہ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات میاں بیوی نے ہم بستری کی، اتفاقاً شوہر کا اسی رات وصال ہو گیا۔ دلہن حاملہ ہو چکی تھی اور جب بیوی نے بچے کو جنم دیا تو لوگوں نے اس لڑکی پر طرح طرح کی الزام تراشی کرنا شروع کر دی کہ اس کا میاں تو پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا، اس لڑکی نے جس بچے کو جنم دیا ہے وہ بچہ حرام کا بچہ ہے، اس کے خاوند کا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلی رات ہی مر گیا تھا، پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا ہے؟ اس بوڑھے کی یہ دوسری شادی تھی۔ اس بوڑھے کا پہلی بیوی سے ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اس عورت نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے، یہ بچہ حرام کی اولاد ہے۔ اس الزام میں پیش پیش سوتیلا بیٹا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح دنیا والے یہ مان لیں کہ یہ بچہ میرے والد کا نہیں ہے بلکہ اس عورت کی حرام کاری کا نتیجہ ہے، تاکہ والد کی ساری وراثت کا حقدار میں ہی ٹھہروں، کہیں یہ بچہ برابر کا شریک نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے بوڑھے کے بڑے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام تراشی کی کہ میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے۔ دیکھتے دیکھتے وہ بچہ 4 سال کا ہو گیا اور چلتا چلتا یہ معاملہ بھی قاضی کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔
बूढ़े के बड़े बेटे ने काजी से कहा, ए काजी मोहतरम, मेरा बाप तो शादी की पहली रात ही मर गया था। ये बच्चा मेरे बाप का नहीं है। इस औरत से पूछा जाए कि ये बच्चा किसका है। मैं इस बच्चे को अपना भाई मानने को तैयार नहीं हूँ। सुतेला बेटा कुछ गवाहों को भी अपने साथ लेकर आया था। गवाहों ने भी यही गवाही दी कि इसका बाप तो पहली रात ही मर गया था, ये बच्चा इसका भाई नहीं है। ये बातें सुनकर काजी को यकीन हो गया कि ये बच्चा औरत की बदचलनी का नतीजा है। चुनाचे काजी साहब फैसला करने ही वाले थे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो अदालत में तशरीफ फरमा हुए। हजरत अली ने ये सारा किस्सा सुना तो हजरत अली ने बड़े बेटे से सवाल किया, ए बच्चे, ये दोनों मियाँ बीवी कितना अरसा इकट्ठे रहे थे और जिस बच्चे को तुम अपना भाई मानने को तैयार नहीं हो वो बच्चा कहाँ है? बड़े लड़के ने जवाब दिया, ए अली, वो बच्चा इस वक्त हमारे पास नहीं है। हजरत अली ने कहा कि तुम कल इस बच्चे को अपने हमरा यहाँ लाना, कल इंशाअल्लाह तुम्हारा फैसला हो जाएगा। अगले दिन वो लड़का अपने सुतेले भाई को साथ लेकर आया और कहने लगा, या अली, यही वो बच्चा है कि जिसको मैं अपना भाई तस्लीम नहीं करता हूँ। हजरत अली ने जब बच्चे को देखा तो फरमाने लगे, मैं अभी आपका फैसला कर देता हूँ। हजरत अली ने कुछ और बच्चों को बुलाया और उनसे फरमाया, जाओ बाहर जाकर खेलना शुरू कर दो। चंद लम्हों में ही बच्चों ने आपस में खेलना कूदना शुरू कर दिया और एक दूसरे के साथ शरारतें करना शुरू कर दी। हजरत अली बच्चों को खेलते हुए बड़े गौर से देख रहे थे। कुछ देर के बाद हजरत अली ने बच्चों को बुलाया और फरमाने लगे, सब बच्चे एक जगह बैठ जाओ। सब बच्चे हजरत अली के पास आकर बैठ गए। उसके बाद हजरत अली ने सब बच्चों को एक साथ खड़े होने का हुक्म दिया तो सब बच्चे एक साथ खड़े हो गए। मौला अली इन बच्चों को बड़े गौर से देख रहे थे। हजरत अली ने देखा कि ये सब बच्चे बड़ी आसानी के साथ खेल रहे हैं, बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। उनको खेलने, बैठने, उठने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। हजरत अली ने देखा कि जिस बच्चे पर इल्जाम लगाया जा रहा है उस बच्चे को बैठने उठने में काफी दिक्कत हो रही है। आपने फैसला ये सुनाया कि ये बच्चा उसी बूढ़े शख्स का है, क्योंकि इस बच्चे में कुछ कमजोरियां हैं जिसको देखकर ये जाहिर होता है कि ये बूढ़े बाप का बच्चा है। बाकी सब बच्चों को किसी किस्म की दिक्कत नहीं हो रही है। वो बआसानी से चलते फिरते और खेलते हुए नजर आते हैं। उनमें कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही क्योंकि वो जवान बाप की औलाद हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला सबको सेहतमंद और खूबसूरत औलाद से नवाजे। आमीन या रब्बुल आलमीन।